بسم الله الرحمن الرحيم إن أبها درر تنظم ببنان البيان وأزهر زهر تنصر في أرضان الأذهان حمد مبدع أنتق الموجودات بآيات وجود وجوده وشكر منعم أغرق المخلوقات في بحار إفضاله وجوده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر مصنف نے شارح نے کتاب کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ شریف سے کی. بسم اللہ سے متعلقہ مباحث عمومی طور پر کتابوں کی ابتدا میں آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں انہی کتابوں میں بیان کردہ مباحث پر اکتفا کریں گے اور زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. بسم اللہ سے تو ابتدا ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کہا ان ابہا درر تنظم ببنان البیان. جو موتی بیان کے پوروں سے پروئے جاتے ہیں ان میں سے خوبصورت ترین جو پھول ذہنوں کی آستینوں میں بکھیرے جاتے ہیں ان میں سے روشن ترین دو چیزیں ہیں، ایک حمد ہے اور دوسرا شکر ہے. ایک حمد ہے اور دوسرا شکر ہے. ان ابہا درر تنظم ببنان البیان کیا ہے؟ حمد مبدع اظہر زہر تنثر فی اردان الاذہان، وہ کیا ہے؟ شکر منعم. جی توجہ ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہ حمد نہیں ہو رہی، حمد کی تعریف ہو رہی ہے. جی شکر نہیں ہو رہا، شکر کی تعریف ہو رہی ہے. جی تو جو ہے آپ کی جی حمد نہیں ہو رہی، حمد کی تعریف ہو رہی ہے. شکر نہیں ہو رہا، شکر کی مدح ہو رہی ہے. تو حکم مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو حکم ہے وہ ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، ذات باری تعالیٰ کی حمد کرو. شاعر نے ذات خداوندی کی حمد کے بجائے حمد کی حمد سے ابتدا کی. جی یہ تو معمور بہی اتیان بالمعمور بہی نہ پایا گیا. جی معمور بہی کی ادائیگی نہ پائی گئی، اس حدیث پہ عمل نہ ہوا. جی اعتراض ہے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھے، بسم اللہ سے کتاب کی ابتدا اور اس سے متعلقہ مباحث، اس کو ہم دوسری کتابوں میں جا بجا بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ان مباحث کو ہم نہیں دہراتے. بات کرتے ہیں نہ بہا درر تنظم ببنان البیان، اس کے بارے میں کہا ان ابہا درر تنظم ببنان البیان واظہر زہر تنثر فی اردان الاذہان. وہ موتی جو بیان کے پوروں سے پروئے جاتے ہیں، وہ موتی جو بیان کے پوروں سے پروئے جاتے ہیں ان میں سے خوبصورت ترین موتی کیا ہے؟ کا وہ حمد ہے. وَأَزْهَرَ زَهْرٍ تُنْصَرُ فِي أَرْضَانِ الْأَذْهَانِ، ذہن کی آستینوں میں بکھیرے جانے والے پھولوں میں سے روشن ترین کیا ہے؟ کا وہ شکر منعم ہے. وہ شکر منعم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ شکر منعم ہے. سوال یہ کہ یہ اتیان بالمعمور بھی نہیں ہے، معمور بھی ہے حمد اللہ. کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ، امر ذی بال کی ابتدا حمد خداوندی سے کرنی تھی. انہوں نے حمد خداوندی کے بجائے حمد کی حمد شروع کر دی ہے، شکر کی تعریف شروع کر دی ہے. اتیان بالمعمور نہیں ہے. آپ کو کہا کہ نماز پڑھو، آپ نماز کی تعریف کرنے لگ گئے.
نماز کی تعریف اور بات ہے، نماز اور بات ہے. بات سمجھے؟ جی. تو لہذا حکم ہے حمد کرو، حمد نہیں کری انہوں نے، حمد کی جی. جب حمد کی تو اتیان بالمعمور نہیں ہے تو حدیث پاک پر عمل نہیں پایا گیا. جی. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب سننا. اس کا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ شارع نے حمد نہ کی ہو، شارع نے حمد کی ہے. بات پہ غور کریں، شارع نے حمد کی ہے. پہلے حمد کی ہے بطور کنایا، کنایتن، پھر حمد کی ہے صراحتن. یہ جو ان ابہا درر تنظم ببنان البیان واظہر ظاہر تنصر فی اردان الاذہان حمد مبدئن، یہ جو ہے یہ حمد ہے، کنایتن ہے. میں وضاحت کرتا ہوں، کنایہ کی وضاحت کی ضرورت پڑے گی نہیں، ہے جو کنایہ. ٹھیک ہے، یہ حمد ہے لیکن کنایتن ہے. یہ کنایتن کر دی اور پھر صراحتن کی نحمدہ علی ما اولانا، آگے نشکرہ علی ما آتانا. حمد اور شکر کیا کیا؟ صراحتن بھی کر دیا. جی. تو یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ شارع نے حمد و شکر نہیں کیا. شارع نے حمد بھی کی ہے، شکر بھی بجا لائے ہیں، جی. لیکن دو درجات میں. جی. پہلے کنایتن پھر صراحتن. جی. صراحتن تو واضح ہو گیا، جی. نحمدہ نشکرہ. جی. ہو جائے. جی. کنایتن کیسی؟ بات پہ غور کرنا. کنایتن ایسے کہ کہا حمد کے ابہا درر تنظم ببنان البیان. میں لفظی معنی وغیرہ پھر آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں پائے جانے والے استعارات اس میں بھی گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ. جی. فی الحال آپ خلاصہ جو میں بتا رہا ہوں اس پہ توجہ کریں کہ بیان کے پوروں سے پروئے جانے والے موتیوں میں، بیان کے پوروں سے پروئے جانے والے موتیوں، موتی ویسی خوبصورت ہے لیکن بیان کے پورے سے پرویا جا رہا ہے. جی. وہ عام پورے سے نہیں پرویا جا رہا. اس کا نظم ببنان البیان ہے. بیان المنطق الفصیح المورب وما فی الضمیر، فصیح گفتگو ہے. اس فصیح گفتگو کے پوروں سے پروئے جانے والے موتی، ان موتیوں میں سے جو خوبصورت ترین موتی ہے وہ حمد باری تعالیٰ ہے. تو حمد باری تعالیٰ کی جب حمد کی، کہا ذات باری تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ بیان کے پوروں سے پروئے جانے والے موتیوں میں سے سب سے خوبصورت موتی یہ ہے کہ رب کریم کی تعریف کی جائے. تو یہ حمد کی فقط تعریف نہیں رہی، یہ ذات باری تعالیٰ کی بھی تعریف ہو گئی، حمد باری تعالیٰ بھی ہو گئی. کیوں؟ حمد باری تعالیٰ کے الوصف بالجمیل، الجمیل غیر متوقف علی الغیر. ٹھیک ہے نا؟ جب حمد کا یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے تو یہ صراحتاً بھلے نہیں ہے لیکن اس کو حمد لازم ہے. کنایتاً یہ تعریف ذات باری تعالیٰ کی بھی ہو رہی ہے. وہ ذات، وہ اعلیٰ ہے، وہ اس کا وہ مقام ہے، اس کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کی تعریف کرو تو کلام میں سے سب سے اعلیٰ جملہ وہ بنتا ہے جو اس کی تعریف میں صادر ہوتا ہے. مطلب یہ بنا. تو پھر یہ تعریف خدا بندی بھی ہے. اس کی تعریف کو جب یہ مقام دیا، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات آئی ذہن میں؟ کہا بھائی جو عنایت اللہ کی شان میں جملے کہے گے، عنایت اللہ کی شان میں جو جملے کہے گے، یہ جملے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. جی. تو یہ تعریف ان جملوں کی ہے لیکن ساتھ اس بندے کی بھی ہے. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. میں تعریف نہیں کرتا اپنے جملوں سے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا کی، ان کی نہیں کرتا. میں جملے ان کے ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ یہ جملے قابل تعریف ہو جائے. تو یہ حضور کی تعریف نہیں ہے کیا؟ ہے.
حضور کی تعریف یوں ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ بات جب ان سے جڑتی ہے تو یہ بات قابل تعریف ہو جاتی ہے. جب حمد ذات باری تعالیٰ کی ہوتی ہے تو یہ ابہا دوران تنظم و بیان بن جاتی ہے. تو یہ ذات باری تعالیٰ کی تعریف ہے نہیں؟ تعریف ہے، یہ وصف الجمیل ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا ذہن میں رکھیں یہ حمد کنائی ہے. یہ حمد کنائی بات سمجھو نا کیسے حمد کنائی ہے؟ اس لیے کہ جب حمد کی اعلیٰ درجہ تعریف کی کہ حمد وہ عظیم کلام ہے، ساری باتیں پیچھے ہیں، بیان کے پوروں سے جو موتی پروئے جاتے ہیں سارے پیچھے ہیں، ان میں سے خوبصورت ترین موتی وہ ہے جو حمد خدا بندی کے لیے نکلتا ہے. تو حمد خدا بندی وہ عظیم ترین جملے ہیں. تو یہ یعنی حمد خدا بندی کیا ہے؟ تمہارے جملوں کا ذات باری تعالیٰ سے تعلق ہے. تمہارے کلمات تعریفیہ کا، کلمات ثنا کا ذات باری تعالیٰ سے تعلق ہے. تو تمہارے کلمات ثنا ذات باری تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے تو ان کو وہ عظمت مل جاتی ہے کہ یہ ابہا دوران تنظم و بنان البیان بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تمہارے کلمات ثنا کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہو جائے تو اب یہ ابہا دوران تنظم و بنان البیان اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو یہ ثناء باری تعالیٰ بھی تو ہے کہ وہ ذات اس ذات کے بارے میں کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے؟ عقل کی اڑان وہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بات جب اس ذات والا سے تعلق پکڑتی ہے تو سب باتوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے. تو یہ اصل میں اس بات کو اعلیٰ کہا جا رہا ہے، لیکن اس بات کے ساتھ کنایتاً اس ذات کو بھی اعلیٰ کہا جا رہا ہے جس ذات کے بارے میں وہ بات ہے. میری بات سمجھو؟ ٹھیک ہے. تو اعتراض کیا تھا کہ بھئی اتیان بالمامور بھی نہیں پایا گیا. اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے دو درجوں میں حمد کی ہے، صراحتاً کی ہے، کنایتاً کی ہے. پہلے کنایتاً کی ہے پھر صراحتاً کی ہے. یہ جو ہے انا بہا دوران تنظم ببنان البیان واظہر ظاہر تنصر فی اردان الاذہان حمد مبدئین آگے شکر منعمن، یہ ہے حمد اور شکر کنائی. آگے چل کے جو ہے جو نحمدہ اور نشکرہ یہ ہے حمد سری اور شکر سری. اتنی بات ہے ٹھیک ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شاعر نے حمد کنائی بھی کی ہے، حمد سری بھی کی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے حمد سری کر دیتے تاکہ یہ سوال ہی وارد نہ ہوتا، یہ اعتراض نہ بنتا. دونوں طریقے اختیار کرتے، لیکن پہلے حمد سری ہو جاتی تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کی کا موقع نہ ملتا، اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہتی. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض ہے کہ یہ دو طریقے کیوں اختیار کیے؟ دو طریقے کیوں اختیار کیے جب ایک طریق کافی تھا؟ تو دو طریق کیوں اختیار کیے؟ بات سمجھے؟ دوسرے سوال کو پہلا بنا لو اور پہلے کو دوسرا بنا لو. پہلا سوال یہ کہ جب حمد ایک طریق سے کافی تھی، صراحتاً ہو جاتی، تو دو طریق سے حمد کو کیوں اختیار کیا؟ دو طریق سے حمد کیوں کی؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ دوسرا یہ کہ اگر دو طریق سے کرنی ہی تھی تو پہلے سری کر دیتے بعد میں کنائی کرتے تاکہ معترض کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا. تو جو پہلا اعتراض ہے کہ دو طریق کیوں اختیار کیے، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب اسلوب جدید کو اختیار کیا. کلو جدید لذیذ. آپ نے کلام میں جدت پیدا کی، ٹھیک ہے نا؟ اس جدت کے پیش نظر آپ نے مختلف طریقوں کے ساتھ رب جل وعلا کی حمد و ثنا کی، شکر بجا لائے، کیونکہ جدید میں لذت پائی جاتی ہے. بات سمجھے؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ رب جل وعلا کا شکر ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی لازم ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے شکر سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. جب عہدہ برا نہیں ہو سکتا
تو اب اگر شکر میں اور حمد میں اضافہ کیا تو اعتراض بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اعتراض بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، بات پہ توجہ رکھیں، کہ اصل میں کلام کے دو طریقے ہیں. کبھی کلام صراحتاً ہوتی ہے، کبھی کلام کنایتاً ہوتی ہے. تو شارع نے کیا کیا؟ شارع نے کلام کا ہر طریقہ حمد باری تعالیٰ میں استعمال کیا، تاکہ کوئی طریقہ ایسا نہ بچے کہ جس طریقے سے میں اس کریم جل وعلا کی تعریف نہ کروں. جب اس نے نعمتیں دی ہیں بے شمار، لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جب نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہماری طرف سے بھی جتنے طریقے ممکن ہیں حمد و ثنا کے، تو مصنف نے چاہا کہ وہ سارے طریقے اختیار کر کے ہم اس کریم جل وعلا کی شکر بجا لانے اور حمد کرنے کی کوشش کریں. باقی عہدہ برا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، عہدہ برا نہیں ہو سکتے. یہ مطلب تھوڑے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں. اس لیے آپ نے دونوں طریقے اختیار کیے. دوبارہ سمجھیے اس کو. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جب ایک طریقے سے حمد کافی ہے، حمد کافی تھی، تو دو طریق کیوں اختیار کیے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ اپنے عنوان میں، اپنی گفتگو کے طرز میں جدت لانے کے لیے. کلو جدید لذیذ، ہر جدید میں لذت ہے، الا الموت، موت میں کوئی لذت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. تو ہر جدید میں لذت ہے، تو آپ نے اسلوب جدید اختیار کیا تاکہ جو طلباء ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جو قارئین ہیں، جو متعلمین ہیں، مستفیدین ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو ایک نئے انداز کا احساس ہو، جس سے ان کی طبیعتوں میں راحت، آرام اور لذت کا ان کو احساس پیدا ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا جواب ہے. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یہ اعتراض بننا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کی نعمتوں کی کون سی حد ہے کہ یہ کہا جائے بھی ایک طریق کافی تھا؟ اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. جس قدر حمد باری تعالیٰ کرو، جس قدر شکر باری تعالیٰ بجا لاؤ، اس کی حمد اور اس کے شکر سے کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا. جب کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا تو ایسی حالت میں جس قدر ہو سکے اس کی حمد کی جائے. تو مصنف اشارے نے وہی کام کیا، اس پر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ گفتگو کے دو طریقے ہیں، بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ صراحتاً بات کرتے ہیں، ایک طریقہ ہے آپ کنایتاً بات کرتے ہیں. تو شارع نے سوچا جس انداز میں بات کی جا سکتی ہے اس انداز کو اپنا کے خالق کائنات کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے. اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی نعمتوں کے برابر ہم شکر کر ہی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننے بیٹھے تو گن نہیں سکتے، شکر کون بجا لائے گا؟ شکر کوئی نہیں بجا لا سکتا جب گنتی میں نہیں آتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک، اس کا مطلب یہ نہیں ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کہ سارا مل نہیں سکتا تو سارا چھوڑ دیجیے. نہیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ سارا نہیں مل سکتا تو کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے. تو حق تو مطلب عہدہ برا تو نہیں ہو سکتا، لیکن جتنے طریقے ہیں بات کرنے کے، سارے طریقے اپنا کر شارع نے کیا کیا؟ ذات باری تعالیٰ کی حمد کر دی، یا ذات باری تعالیٰ کا شکر بجا لیں، کیونکہ حمد بھی ہے شکر بھی ہے. بات سمجھے؟ دوسرا سوال تھا کہ پہلے سری حمد کر دیتے پھر کہ نہیں کرتے، تاکہ معترض کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا، گنجائش باقی نہ رہتی. جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صراحت کے بعد کنایہ کا محل باقی نہیں رہتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ صراحت کے بعد کنایہ کا محل باقی نہیں رہتا. کنایہ کے بعد صراحت کا محل باقی ہوتا ہے، لیکن صراحت کر دی، اب کنایہ کا محل باقی نہیں رہتا. اس لیے شاعر نے کیا کیا؟ پہلے حمد کنائی کو اختیار کیا، اس کے بعد حمد سری کو اختیار کیا. پہلے شکر کنائی کو اختیار کیا، پھر شکر سری کو اختیار کیا. بات سمجھے نہیں؟ بے شک بیان کے پوروں سے پروئے جانے والے موتیوں میں سے خوبصورت ترین اور زینوں کی آستینوں میں بکھیرے جانے والے پھولوں میں سے روشن ترین
حمد ہے حمد ہے بغیر مادہ کے بغیر مادہ کے پیدا کرنے والی ذات کی، پیدا کرنے والی ذات جس نے بلوایا جس نے بلوایا موجودات کو موجودات کو اپنے وجود کے اپنے وجود کی نشانیوں سے نشانیوں سے اور منعم کا شکر ہے منعم کا شکر ہے جس نے دبویا ساری مخلوقات کو ساری مخلوقات اپنے فضل اور جود کے سمندروں میں. وجود کے سمندروں میں. اس میں مزید انشاءاللہ